بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی تراویح میں 8واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ 8واں پارہ سورہ انعام اور سورہ اعراف پر مشتمل ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی کچھ بدعقیدگیوں کا تذکرہ کیا ہے، یا مشرکین کے کچھ ایسے افکار و خیالات یا کچھ شرارتیں جو وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آج کے درس میں مشرکین کے انہی کچھ اعمال کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک شرارت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان کی ایک شرارت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جانور اور جو کھیتی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، ان جانوروں اور کھیتیوں میں سے ایک حصہ وہ الگ کرتے ان کے معبودان کے نام پر، اور ایک حصہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر الگ کیا کرتے تھے، اور جو حصہ ان کے معبودان کے نام پر ہوتا تھا اس حصے کو وہ بتوں کے مجاوروں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ بتوں کی نگرانی کیا کرتے تھے، ان کے آستانوں پر بیٹھا کرتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے، اور جو حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کرتے اس حصے کو وہ غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر اور مہمانوں کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوا کرتا تھا اس حصے سے ضرورت پڑنے پر اپنے معبودان کے اوپر خرچ کرتے تھے، اپنے معبودان کے اوپر خرچ کیا کرتے تھے۔ جب ان کے معبودان کا حصہ ختم ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کر اپنے معبودان کے حصے پر خرچ کیا کرتے تھے، اور جو معبودان کا حصہ ہوا کرتا تھا اس حصے سے اللہ تعالیٰ کے حصے میں شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو اس طرح کی شرارت وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن نعمتوں کو خود پیدا کرنے والا ہے، ان نعمتوں میں انہوں نے ایک حصہ معبودان کے لیے رکھا، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا، اور جب معبودان کے لیے کچھ کمی ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے لیتے، اور معبودان کے حصے سے اللہ تعالیٰ کے حصے کی طرف کچھ نہیں لوٹاتے ضرورت پڑنے پر۔ یہ ان کے دل میں معبودان کی محبت، معبودان کی عظمت، بتوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا بتوں کو چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں کم تھی، اپنے معبودان کی، اپنے بتوں کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ تھی۔ اللہ نے فرمایا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں، کیا ہی برا فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو مشرکین کی یہ جو حرکت ہے، اس قسم کی حرکت آج کل ہمارے کچھ مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آج کل
کچھ مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اتنا نہیں ہوتا جتنا غیر اللہ کا خوف، اولیاء کا خوف، قبروں اور مزاروں کا خوف ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ چیز آج کل کے ہمارے مسلمانوں میں سے بھی پائی جاتی، مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور شرارت کا تذکرہ کیا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ۔ اسی طریقے سے مشرکین کے جو شرکا تھے، ان کے جو معبودان تھے، ان کے معبودان نے اولاد کے قتل کرنے کو ان کے لیے مزین اور خوبصورت کر کے پیش کر دیا۔ اولاد کو قتل کرنے کا جو جرم ہے، اولاد کو زندہ درگور کرنے کی جو عادت ہے، یہ جو گناہ ہے، اس گناہ کو ان کے شرکا نے اور ان کے معبودان نے ان کے لیے اچھا بنا کے پیش کیا۔ وہ لوگ اپنی اولاد کو زندہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ علامہ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرکین اگر ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی تو وہ لڑکی کو عار کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ لڑکی ہے اور اس لڑکی کی وجہ سے ہمیں داماد بنانا پڑے گا، تو داماد بنانے سے ان کو عار ہوتا تھا، عار محسوس کرتے تھے، تو عار کی وجہ سے لڑکیوں کو قتل کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگ لڑکوں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے۔ لڑکوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ لڑکوں کو فخر و فاخے کے خوف سے قتل کیا کرتے تھے، فخر و فاخے کی وجہ سے لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو فخر و فاخے کی وجہ سے قتل مت کرو، ہم تم کو بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ تو یہ دوسری شرارت تھی جو مشرکین کیا کرتے تھے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور شرارت کا تذکرہ کیا، آگے فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ان کے جو جانور ہوا کرتے تھے، ان کے جو چوپائے ہوا کرتے تھے، تو ان چوپایوں میں سے کچھ چوپائے ایسے تھے کہ جن چوپایوں کے اوپر عام لوگ سواری نہیں کیا کرتے تھے، عام لوگوں کا سواری کرنا منع تھا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ۔ کچھ جانور ایسے تھے کہ جن کے اوپر خاص لوگ ہی سواری کیا کر سکتے تھے، خاص لوگ ہی سوار ہو سکتے تھے، اور کچھ جانور اور چوپائے ایسے تھے جن کو خاص لوگ ہی کھا سکتے تھے۔ عام لوگوں کے لیے یہ جانور، یہ چوپائے اور یہ کھیتی کھانے کی اجازت نہیں تھی، خاص لوگوں کے لیے ہی کھانے کی اجازت تھی، ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت تھی۔ یعنی جن جانوروں کو وہ اپنے معبودان کے نام پر چھوڑتے تھے، اپنے معبودان کے لیے ذبح کرنے کے لیے خاص کیا کرتے تھے اپنے جانوروں کو، ان جانوروں کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا تھا، ان جانوروں کے اوپر کوئی سامان لاد کر نہیں لے جا سکتا، یہ سب ممنوع تھا، یہ سب منع تھا۔ صرف خاص لوگ ہی ان کے اوپر سواری کر سکتے تھے، اور خاص لوگ ہی ان کے اوپر اپنا مال دوسری جگہ منتقل کر سکتے تھے، مال لاد کر لے جا سکتے تھے۔ اور کچھ جانور ایسے تھے کہ ان جانوروں کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا کرتے تھے، ان جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا کرتے تھے، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، اپنے معبودان کا نام لے کر ذبح کرتے تھے۔ یہ تو ان کی شرارت تھی۔
بس شرارت پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے جھوٹ باندھا، اللہ تعالیٰ کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ سب کام جو کر رہے ہیں، یہ سب حرکتیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر غلط باتیں باندھ رہے ہیں، غلط چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ان کے اس جرم پر اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں سزا دے گا۔ یہ ایک شرارت تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور شرارت کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء۔ کچھ جانوروں کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ان جانوروں کے اندر، ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، ان جانوروں کے اندر پایا جانے والا دودھ یا ان جانوروں کے اندر پائی جانے والی اولاد، جو بچے ان جانوروں سے پیدا ہوں گے، تو ان جانوروں سے حاصل ہونے والے دودھ سے اور ان جانوروں سے پیدا ہونے والی اولاد سے صرف ہمارے مرد حضرات ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے ان کا دودھ اور ان سے ہونے والی بچے، ان سے ہونے والی اولاد ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، اور جو عورتیں ہیں عورتوں کے اوپر حرام ہے، وہ محرم علی ازواجنا۔ آگے کہا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور جانور کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اگر مر کر پیدا ہوتا، اگر مردہ جنم دیتا جانور، تو مردہ جانور سے سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مرد اور عورت دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر جب زندہ بچہ جنم دے تو اس سے صرف مرد حضرات ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عورتوں کے اوپر یہ چیز حرام ہے۔ یہ بھی ان کی ایک شرارت تھی۔ یہ سب چیزیں، یہ سب عقائد اور یہ سب اعمال مشرکین کے اپنے ایجاد کردہ تھے، انہوں نے اپنی طرف سے ان تمام چیزوں کو ایجاد کیا، اپنی طرف سے یہ تمام اعمال کو ایجاد کیا، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ یہ ان کی شرارتیں تھیں جو اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کو ذکر کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ مسلمان اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں، مسلمان اس طرح کے غلط عقائد سے، غلط افکار سے مسلمان اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اور دوسرا مقصد مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان تمام شرارتوں کو قرآن مجید میں اس لیے بیان کیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس لیے ان شرارتوں کو کھول کر بیان کیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے واقف رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر رد کر سکیں، ان کے باطل افکار کے اوپر، ان کے غلط افکار و نظریات کے اوپر اللہ کے نبی رد کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شرارتیں سنائیں۔ امام قرطبی نے حضرت سعید ابن جبیر کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا من اراد ان يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الانعام، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ عرب جاہلیت کے اندر کس طریقے کی جہالت میں گھرے ہوئے تھے، عرب کیسے جاہلانہ ماحول میں رہا کرتے تھے اور ان کی جہالت کیسی تھی، اگر ان چیزوں کو کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ سورہ انعام کی 130 کے اوپر کی جو آیتیں ہیں، 130 نمبر کی آیت اور اس کے اوپر کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو پڑھے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے
مشرکین عرب کی جاہلیت کا خاکہ کھینچا ہے. مشرکین عرب کیسی جاہلیت میں تھے, کیسے جاہلانہ عقائد کے اندر گھرے ہوئے تھے, ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر کیا ہے. لہٰذا جو شخص ان آیتوں کو پڑھے گا اس کو اندازہ ہوگا کہ مشرکین عرب کیسی جاہلیت میں, کیسے غلط افکار و عقائد میں, کیسے توہمات کے اندر مبتلا تھے. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے جس کو امام قرطبی نے نقل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو غلط افکار و نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حق میں گستاخی کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بچائے. جب تک ہمیں دنیا کے اندر باقی رکھے, توحید کے ساتھ, اسلام کے ساتھ باقی رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.